کہ عوامل کیا تھے کہ آپ کا اسلامی ملک کے ایک اسلامی صوبے کی ایک اتنی بڑی یونیورسٹی میں سر عام سیکولرزم کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ مشال خان اللہ کے وجود کا سب سے بڑا منکر تھا، اس نے سر عام یونیورسٹی کے نوجوانوں میں تبلیغ شروع کر رکھی تھی کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، مذہب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، قبر آخرت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ مولویوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ اس کا وہ سر عام تبلیغ کرتا، اللہ کی توہین کرتا۔ اس کے اپنے ساتھ کے ساتھیوں نے اسے روکا اور منع کیا، لیکن وہ منع نہ ہوا، نتیجہ یہاں تک پہنچا۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن اگر ان نوجوانوں نے قانون ہاتھ میں لیا تو کچھ اس کے اسباب بھی تھے۔ بے شمار ایسی وجوہات ہیں، میں اب اس کو بیان کروں بات بڑی لمبی ہو جائے گی جناب۔ اسلام آباد کے کالج کے اندر ایک نوجوان پڑھتا ہے، میرے پاس اس کا آنا جانا، تبلیغی جماعت میں اس کا کچھ وقت لگا، اللہ کے راستے میں جب وقت لگا تو اس کی زندگی میں انقلاب آیا۔ اس نے نماز روزہ شروع کر دیا۔ مجھے اس نے خود بتایا کہ ظہر کی نماز ہماری کالج میں ہوتی ہے، ہم جب نماز پڑھنے کے لیے چند دوست جاتے، ہمارے اسکول کا پرنسپل زبردستی پکڑ کر ہمیں نماز سے منع کرتا اور روکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، نماز سے کیوں روکتے ہو؟ وہ کہتا ہے یہ تمہیں مولویوں نے مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں ہے، مولوی تمہیں بار بار ڈراتے ہیں کہ مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، سانپ اور بچھو اور آگ ہوں گے، تم سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ کچھ بھی نہیں، انسان مر کے مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، خلاص اور ختم ہو جاتا ہے۔ 4 دن کی زندگی اللہ نے دی ہے، انجوائے کرو، کھاؤ پیو اور موج مستی کرو جناب۔ یہ مولویوں نے تمہیں صبح شام ڈرا ڈرا کے پاگل کیا ہوا ہے، پھر ساتھ خود کہتا ہے کہ میں تم سے اچھا مسلمان بھی ہوں، تم سے زیادہ جاننے والا ہوں اسلام کے بارے میں، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن آگے اس کے یہ تصورات اور یہ ذہنیت ہے۔ یہ آپ کے دارالخلافہ کے کالج کا ایک پرنسپل ہے جس کا یہ مزاج ہے، تو باقی علاقوں میں آپ خود دیکھ لیں کہ کس قدر تیزی سے تحریت کے اور الحاد کے جراثیم پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں بے شمار واقعات ہیں بیان کرنا شروع کروں، بات لمبی ہو جائے گی۔ سوچئے آپ کا بچہ اور بچی 4 جماعتیں پڑھ گیا، انگلش میڈیم کی ڈگری لے لی اس نے، پیسہ کمانے والی مشین تو بن گیا، لیکن کیا قیمت دے کر وہ بنا؟ شرم حیا سے گیا، پردے سے گیا، دوپٹے سے گیا، اللہ رسول سے گیا، ماں باپ سے گیا، آخرت سے گیا، اور اس کے بدلے میں 4 پیسے کمانے کی ڈگری لے بھی لی۔ تو بتائیے کون سا ہم نے نفع کا سودا کیا، کون سی عقل مندی کا سودا کیا؟ اس لیے پہلے نمبر پر دیکھو کہ ہمارے بچوں کو کن اداروں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے، پڑھانے والے استاد کس کیٹیگری کے ہیں، کس مزاج کے استاد ہیں، استاد کا اپنا لیول کیا ہے۔ آج استاد خود پٹڑی سے اترا ہوا، خود اس کا تباہی اور بربادی کا شکار ہے، خود اس کی تربیت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اسلامیات پڑھانے والا ٹیچر خود اسلام سے دور ہے، وہ کیا بچے کو اسلامیات پڑھائے گا؟ اور آپ کی نام نہاد ریاست مدینہ پر مبنی حکومت نے تو باقاعدہ قانون بنا دیا اور 33% کوٹا ان لوگوں کے لیے رکھا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں اور وہ بطور ٹیچر آپ کے سرکاری اسکولوں میں اسلامیات پڑھائیں گے۔ یہ آپ کی حکومت کا کارنامہ ہے کہ آپ کے سرکاری اسکولوں میں اب عیسائی آ کر بتائے گا کہ اسلام کیا ہے، اب ہندو آ کر ہمارے بچوں کو بتائے گا کہ قرآن کیا ہے۔ اس سے بڑی اور قیامت کون سی ہوگی جناب؟ پہلے ہی دیوالیہ تھا، اسلامیات کے شعبے میں ہم کنگال تھے بالکل۔ قرآن وہ پڑھاتا ہے جس کو قرآن خود نہیں آتا، اسلامیات وہ پڑھاتا ہے جس کو اپنی نماز تک ٹھیک نہیں آتی۔ پہلے ہی لیول کا بیڑا غرق تھا کہ ہمارے اسکولوں میں انگلش پڑھانے والا کوالیفائڈ، سائنس پڑھانے والا کوالیفائڈ، کمپیوٹر سکھانے والا کوالیفائڈ، اور اسلامیات اور قرآن پڑھانے والا جس نے چھوٹی موٹی داڑھی رکھی ہے اسی کو کہتے ہیں صوفی صاحب۔ آپ ہی آ جائیں ان بچوں کو دین۔ یہ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، لیول یہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان اداروں سے پڑھ کر جب ہمارے بچے کل فارغ ہوتے ہیں، کی پوسٹوں پر بیٹھتے ہیں جا کر اور وزیر تک لگ جاتے ہیں اسلامی ریاست میں، اور انہیں سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، انہیں دعا قنوت پڑھنی نہیں آتی، انہیں سورہ ناس پڑھنی نہیں آتی۔ کتنی مثالیں ہم میڈیا پر دیکھتے ہیں۔ یہ کہاں سے ٹپکتے ہیں یہ وزیر؟ کہاں سے آتے ہیں ایسے نااہل لوگ؟ انہی اداروں سے پڑھ کر نکلے کہ جو پیسے کمانے والی مشین تو بن گئے، منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا تو سیکھ گئے، لیکن دین اور قرآن سے کوسوں دور ہیں، بلکہ دشمنی کا بیج، اسلام دشمنی کا بیج ان کے ذہنوں میں بو دیا جاتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے نمبر پر دیکھیں آپ اپنے بچے کے لیے کس قسم کے ادارے کا انتخاب کر رہے ہیں، کس ادارے میں آپ کا بچہ پڑھنے جا رہا ہے، کیونکہ یہ بیس ہے۔
ये इब्तिदा है। हम नहीं मना करते अपने बेटे को डॉक्टर न बनाए, इंजीनियर न बनाए, वकील न बनाए, साइंटिस्ट न बनाए और ताजिर न बनाए। इस्लाम ने कहीं कदगन और पाबंदी नहीं लगाई। हम कहते हैं कि जनाब अपनी तरतीब को क्या कर लें, ठीक कर लें। तरतीब को क्या कर लें, ठीक कर लें। और तरतीब कैसे ठीक होगी, इसको एक मिसाल से समझ लें कि जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में क्या दी जाती है जी, आजान। बोलिए, आजान दी जाती है। उसके बाद उस बच्चे को उसके माँ, उसकी बाप, उसका नाना, उसका दादा मकामी यूनियन काउंसिल के दफ्तर में जाकर उसका इंदिराज करवा के उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाता है। तीसरे नंबर पे उसके वालिदैन अपने इलाके के किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में उसे क्या कराते हैं, दाखिल कराते हैं। ये 3 मरहले बच्चे पे इब्तदाई आते हैं। इन तीनों कामों के पीछे एक लॉजिक है, एक फलसफा है, एक सोच है। वो क्या, सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, हमने कान में आजान दी, इसके पीछे लॉजिक क्या है, उस बच्चे को बचपन में बताना था कि बेटा सबसे पहले तू कौन है। बोलिए सारे, कोई रिवाज तो नहीं है, रस्म तो नहीं है जो हमने महज आजान दे के पूरी की। आजान इसलिए दी कि उसके लाशऊर में डाल दिया जाए कि तू कौन है, मुसलमान। दूसरे नंबर पे उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया उसको बताने के लिए कि बेटा तू क्या है, पाकिस्तानी। तीसरे नंबर पे उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराया उसे ये बताने के लिए कि तेरी इंटरनेशनल जरूरियात भी हैं, अंग्रेजी इंटरनेशनल जुबान है, तो इंटरनेशनल जरूरियात को पूरा करने के लिए हमने उसे इंग्लिश मीडियम में दाखिल करा के अंग्रेजी जुबान सिखाई। 3 काम हमने किए। अब देखें, सबसे पहला काम क्या किया, हमने उसको कुरान की जुबान सिखाई। आजान कौन सी जुबान में है, अरबी जुबान में। और अरबी कौन सी जुबान है, इस्लाम और कुरान की जुबान है। दूसरे नंबर पे बर्थ सर्टिफिकेट बनाया उसको बताने के लिए कि तू पाकिस्तानी है, और पाकिस्तान की जुबान कौन सी है, उर्दू है। फिर तीसरे नंबर पे उसको क्या सिखाई, अंग्रेजी सिखाई। तो हमारी तरतीब में अंग्रेजी का नंबर पहला है या तीसरा, सारे बोलिए, सारे बोलिए, तीसरा नंबर है अंग्रेजी का। आप वालिदैन से मिस्टेक क्या होती है, मिस्टेक ये होती है कि हम तीसरे नंबर को कौन सा नंबर दे देते हैं, पहला। हमने पहला नंबर इस्लाम की, कुरान की, दीन की जुबान को सिखाना और देना था, वो हमने खाने से ही निकाल दी। बच्चा जब बोलने पर कादिर होता है तो माँ बाप की कोशिश क्या होती है कि सबसे पहले बच्चा क्या पढ़े, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। हालांकि मेरे नबी ने फरमाया बच्चा जब तकल्लुम और बोलने पर कादिर हो, सबसे पहले उसकी जुबान से अगर अल्लाह का नाम बुलवा लोगे तो अल्लाह माँ बाप की जिंदगी के पिछले तमाम गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह का नाम सिखाओ, उसे अल्लाह का बोल बताओ, क्योंकि इस्लाम ने तुम्हें बताया है आजान दिलवाकर, तुम्हें मुतवज्जे किया है कि इसको पहले इस्लाम पे रखना है, इसको पहले ईमान पे रखना है, इसको पहले दीन पे रखना है, बाद में दूसरी चीजें। हमने कुरान की जुबान भुलाई, इस्लाम की जुबान भुलाई। हमारे बच्चों को बड़े हो जाते हैं, एक सतर कुरान की पढ़नी नहीं आती, नमाज तक पढ़नी नहीं आती। और इंग्लिश पे हमें इतना फख्र है, इंग्लिश पे हमें इतना मान है कि घर में कोई मेहमान आ जाए, बच्चा एक इंग्लिश की पोइम सुना दे, दादा नाना का भी जो है वो सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो मेरे बच्चे को कितनी इंग्लिश की पोइम्स याद हैं। बच्चे की इंग्लिश की पोइम सुनकर खुश होने वाले दादा को अपनी दुआ कुनूत तक नहीं आती। इस पर कभी वो दादा भी परेशान नहीं है, इस पर कभी वो अब्बा भी अफसुर्दा नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया और मुझे अपनी नमाज नहीं आती, मुझे नाजरा कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। मरकर अल्लाह ने ये सवाल तो नहीं करना कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को उर्दू मीडियम में पढ़ाया था या इंग्लिश मीडियम में, इसे ओ लेवल ए लेवल करवाया था या नहीं करवाया था, इसे कंप्यूटर में मास्टर की डिग्री दिलवाई थी नहीं दिलवाई थी। ये किसी माँ बाप से सवाल होगा, हरगिज नहीं। ये सवाल होगा अपने बच्चे को अल्लाह का तारुफ कराया, अपने बेटे के दिल में नबी की मोहब्बत बिठाई, अपने बेटे को सच और झूठ का फर्क बताया, बदी और नेकी की तमीज बताई, दुनिया में आने का मकसद बताया। ये हर माँ बाप से क्या होना है भाइयों, सवाल। जिसका सवाल होना है उसको तो हमने किसी खाते में रखा नहीं, और जिसका सवाल नहीं होना सारी तमन्नाएं उस पर लग रही है। हमारे एक बुजुर्ग फरमाने लगे कि हमारे एक दोस्त ने एक इदारा बनाया, उस इदारे में एक ही छत तले उन्होंने दीन और दुनिया दोनों तालीमों का बंदोबस्त किया कि एक ही जगह पर बच्चों को दीन और दुनिया दोनों सिखाया जाएगा। फरमाने लगे मुझे दावत दी उन्होंने, मैं जब उनके इदारे के विजिट के लिए पहुंचा तो बाहर के बड़े एक बोर्ड पर मेरी नजर पड़ी जो उसके मेन गेट पे लगा था। बोर्ड पर यह जुमला लिखा हुआ था कि हमारी ख्वाहिश है हमारे इलाके के बच्चे इस इदारे के अंदर एक ही छत तले दुनिया के साथ साथ दीन भी सीखे। जुमले पे गौर करना, क्या करें जी, एक ही छत तले दुनिया के साथ साथ क्या सीखें,
دین بھی سیکھیں. میں نے جب یہ جملہ پڑھا میں نے کہا جی بہت اچھا، نیت آپ کی بہت اچھی، سوچ آپ کی بڑی اچھی، مگر ترتیب ٹھیک کرو. کہنے لگے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ترتیب یہ ہے، آپ جملہ لکھیں ہماری خواہش ہے ہمارے علاقے کے بچے اور بچیاں اس ادارے میں اللہ کے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی سیکھیں. جملہ پہلے کیا تھا؟ دنیا کے ساتھ دین سیکھیں. اب جملے کو بدلا تو کیا ہوا؟ دین کے ساتھ کیا سیکھیں؟ دنیا. پرائرٹی کس کو؟ بولیے سارے، پرائرٹی کس کو؟ اولیت کس کو؟ پہلا نمبر کس کو؟ پہلے نمبر پہ دین ہے، پھر کچھ اور ہے، کیونکہ ہم پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ مسلمان. اس کو اور تھوڑا سا آسان کر کے میں یوں کہہ دوں، جناب دو خانے ہیں، دو الگ الگ ہیں. ایک کو مقصد کہتے ہیں، ایک کو ضرورت کہتے ہیں. مقصد کا خانہ الگ ہے، ضرورت کا خانہ الگ ہے. اب میں یہ کہتا ہوں جناب، الف انار، بے بکری، تے تختی، ٹے ٹوپی، اے ایپل، بی بیبی، سی کیٹ اور ڈی ڈوگ ہماری ضرورت ہے. الف اللہ، بے بسم اللہ، تے تلاوت، قاف قرآن، نون نماز، واو وضو ہمارا مقصد ہے. ہاں جناب، انگلش میڈیم ہماری ضرورت ہے، اللہ کا دین ہمارا مقصد ہے. اے بی سی ہماری ضرورت ہے، اللہ کا دین اور قرآن ہمارا مقصد ہے. ضرورت سے واسطہ کبھی کبھی پڑتا ہے، مقصد سے واسطہ ہر وقت کا پڑتا ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ دونوں میں فرق رکھو. آپ نے ضرورت کو ہی مقصد بنا لیا، آپ نے اے بی سی کو مقصد بنا لیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کو مقصد بنا لیا، آپ نے انجینئرنگ، وکالت اور ایم بی بی ایس کو مقصد بنا لیا، اور جو مقصد تھا اس کو بھول ہی گئے کہ ہم دنیا میں آئے کس لیے. صرف ایم بی بی ایس کرنے تو نہیں آئے تھے، ایل ایل بی کرنے تو نہیں آئے تھے، ماسٹر کی ڈگریاں کمانے تو نہیں آئے تھے. ہم تو دنیا میں انسانیت سیکھنے آئے تھے، اللہ کی اطاعت اور نبی کی غلامی کرنے آئے تھے، دین پر چلنے کے لیے آئے تھے.